واللہ ما طلعت شمس ولا غربت الا وان. حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ 3 مختلف صحابہ کو ایک طرح کا واقعہ پیش آیا. پہلا واقعہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو زکوٰۃ کی کچھ گندم تھی جس کا ان کو نگران بنایا نبی علیہ السلام نے. وہ فرماتے ہیں کہ میں غلے کے ڈھیر کے قریب نگرانی کر رہا تھا. میں نے دیکھا ایک بندہ آیا اور اس نے آ کے اس میں سے مٹھیاں بھرنی شروع کر دیں، اٹھانا شروع کر دیا. میں نے اسے پکڑ لیا. اس نے کہا کہ میں عیالدار ہوں، بڑا محتاج ہوں، بڑا ضرورت مند ہوں، پلیز مجھے چھوڑ دیں. منت سے ماجت کی. ابو ہریرہ فرماتے ہیں فرحم، تو مجھے اس پہ رحم آ گیا، میں نے اس کو چھوڑ دیا. صبح نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضری ہوئی تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بتاؤ تمہارے قیدی کا کیا حال ہے؟ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اسے پکڑ تو لیا تھا، بڑی منت سی ماجت اس نے کی، میں غریب ہوں، محتاج ہوں، ضرورت مند ہوں، تو میں نے اسے چھوڑ دیا. نبی صاحب نے فرمایا وہ پھر آئے گا. ابو ہریرہ نے فرماتے ہیں کہ مجھے یقین ہو گیا کہ آج رات اس نے پھر آنا ہے. پھر میں پہرے پہ بیٹھ گیا. پھر رات کے ایک وقت میں پھر وہی آیا، میں نے اسے پکڑ لیا. پھر اس نے منت سے ماجت شروع کر دی، میرا عیال ہے اور میں بڑا محتاج ہوں، آپ مجھے چھوڑ دیں. ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ مجھے رحم آیا، میں نے چھوڑ دیا. پھر دن میں نبی علیہ السلام نے پوچھا بتاؤ بھئی تمہارے قیدی کا کیا حل؟ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے کہا میں محتاج ہوں، عیالدار ہوں، ضرورت مند ہوں، مجھے چھوڑ دے. مجھے رحم آیا، چھوڑ دیا. فرمایا وہ پھر آئے گا. تو ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں نے پھر تیسری رات پہرا دیا، پھر آیا، پھر میں نے اسے پکڑ لیا. میں نے کہا آج تو میں تمہیں نبی علیہ السلام کے پاس لے جا کے ہی چھوڑوں گا، نہیں چھوڑنا. اس نے کہا بات سنو، میں آپ کو ایک عمل بتاتا ہوں، وہ کر لیا کرنا، تمہیں بڑا نفع ہوگا. اب صحابہ کرام تو ایسے اعمال کے متلاشی تھے. وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس سے پوچھا کون سا عمل؟ کہنے لگا کہ آیت الکرسی اگر رات کو پڑھ لو گے تو 2 محافظ فرشتے تمہارے اوپر متعین ہو جائیں گے اور شیطان تم سے دور بھاگ جائے گا. اب جب دن ہوا تو نبی علیہ السلام نے پھر پوچھا بتاؤ تمہارے قیدی کا کیا حال ہے؟ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے مجھے کہا میں تمہیں عمل بتاتا ہوں. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کون سا عمل؟ اس نے یہ کہا تھا کہ آیت الکرسی رات کو سوتے ہوئے پڑھ لیا کرو، 2 فرشتے متعین ہو جائیں گے تمہاری حفاظت کے لیے اور شیطان تم سے دور بھاگ جائے گا. نبی صاحب نے فرمایا قد صدق وہو کذوب، بات تو سچی کر گیا ہے جھوٹا. پھر نبی علیہ السلام نے پوچھا ابو ہریرہ تمہیں پتہ ہے کون تھا؟ الگ سے مجھے تو نہیں پتا. فرمایا ذاک شیطان، یہ شیطان تھا. تو بدبخت شیطان نے اپنا علاج خود بتایا کہ جو بندہ آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے میں اس سے دفع دور ہو جاتا ہوں. ابو ایوب انصاری اللہ عنہ نے اپنے گھر میں ایک طاق میں کھجوریں رکھی ہوئی تھیں. وہ فرماتے ہیں کہ میں محسوس کرنے لگا کہ کھجوریں کم ہو جاتی ہیں. تو میں نے ذرا نگرانی کی تو میں نے دیکھا کہ ایک عورت ہے رات کو جو میری کھجوریں چرا رہی ہے. میں نے ان سے کہا کہ تم کون ہو؟ کہنے لگی میں جن عورت ہوں. میں نے کہا کہ میں تو تمہیں نبی علیہ السلام کے سامنے پیش کروں گا. اس نے کہا کہ آپ مجھے چھوڑ دیں، میں نہیں آؤں گی.
تو ابو الدرداء رضی اللہ عنہ نے اس کو چھوڑ دیا، نہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے اس کو چھوڑ دیا۔ وہ دوسری رات پھر آئی، پھر یہی واقعہ پیش آیا۔ نبی اسلام نے فرمایا کہ وہ جھوٹی ہے، وہ پھر آئے گی۔ اور وہی ہوا کہ تیسری رات ابو جانا نے پھر اس کو چوری کرتے دیکھ لیا۔ اب تو ان کو بڑا غصہ، انہوں نے کہا کہ اب تو ہو ہی نہیں سکتا، میں تمہیں نبی علیہ السلام کے سامنے ضرور پیش کروں گا۔ اس نے کہا کہ میں تمہیں ایک عمل بتاتی ہوں، تمہیں فائدہ ہوگا۔ کون سا عمل؟ کہ رات کو سوتے ہوئے آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، شیطان تمہارے نزدیک نہیں آئے گا۔ صبح نبی علیہ السلام نے جب پوچھا بتاؤ بھائی کیا بنا، جی اس نے مجھے ایک عمل بتایا تھا۔ کون سا؟ کہ رات کو سوتے ہوئے آیت الکرسی پڑھ لیا کرو۔ نبی صاحب نے فرمایا صدقت وہو کذوب، بات سچی کر گئی مگر وہ جھوٹی تھی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ شیطان بھی بھاگ جاتا ہے اور آیت الکرسی پڑھنے سے جن بھی دفعہ دور ہو جاتے ہیں۔ تیسرا واقعہ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کو پیش آیا۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ میری کھجوریں کم ہو رہی ہیں، خشک کرنے کے لیے کھجوریں رکھی ہوئی تھیں تو کم ہو جاتی تھیں۔ میں نے ایک رات نگرانی کی تو میں نے دیکھا کہ کوئی بندہ اس میں سے لپیں بھر رہا ہے۔ میں نے اسے پکڑ لیا، پھر میں نے اس سے پوچھا اجنیٌ ام انسیٌ، تو انسان ہے یا جن ہے؟ اس نے کہا میں جن ہوں۔ انہوں نے فرمایا اچھا اپنے ہاتھ دکھاؤ۔ تو جیسے کتے کے ہاتھ ہوتے ہیں اس کے ہاتھ اس طرح تھے اور اس پر بال بھی تھے، یعنی انسانوں کے تو بال اتنے نہیں ہوتے، اس کے ہاتھوں پہ بال زیادہ تھے۔ یہ واقعہ بھی ان کے ساتھ اسی طرح پیش آیا 3 مرتبہ، اور تینوں مرتبہ نبی صاحب پوچھتے رہے کہ بتاؤ بھائی تمہارے قیدی کا کیا حال ہے؟ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے مجھے ایک عمل بتایا کہ تم کر لیا کرو تو محفوظ ہو جاؤ گے۔ نبی صاحب نے فرمایا صدق الخبیث، اس خبیث نے سچ بولا۔ اس کا مطلب یہ کہ شیطان یا جن آیت الکرسی کے پڑھنے سے دفع ہو جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی حفاظت ہو جاتی ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے اور یہ روایت سیدنا حسن رضی اللہ عنہ سے ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ نماز کے بعد آیت الکرسی کی تلاوت کر لیتا ہے وہ اگلی نماز تک اللہ کی سپرداری میں آ جاتا ہے۔ اتنی بڑی خوشخبری ہے اس حدیث مبارکہ میں، کوئی بندہ اللہ کی سپرداری میں آ جائے، اس سے بڑی اور گارنٹی کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ فرماتے ہیں ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا۔ اب ہم پریشان پھرتے ہیں گھر کی وجہ سے، رزق کی وجہ سے، بے برکتی کی وجہ سے، اور اس کا علاج نبی علیہ السلام نے ہمیں بتلا دیا۔ ایک عمل ہے اور چھوٹا بھی نہیں، ایک ہی آیت ہے، اس کے پڑھنے سے انسان اللہ کی ذمہ داری میں آ جاتا ہے۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ ہر نماز کے بعد جو بندہ آیت الکرسی پڑھتا ہے اس کے اور جنت کے درمیان صرف موت کا فاصلہ ہوتا ہے۔ کتنی بڑی خوشخبری ہے، اور اس عمل کو کتنا اہتمام کے ساتھ کرنا چاہیے کہ نبی علیہ السلام کی زبان فیض ترجمان سے یہ ارشاد ہو رہا ہے کہ ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے والے کے اور جنت کے درمیان صرف موت کا فاصلہ ہے۔ موت آئی اور جنت مل گئی۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جو بندہ آیت الکرسی رات کو سوتے ہوئے پڑھ لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی بھی حفاظت فرماتے ہیں، اس کے گھر والوں کو بھی حفاظت فرماتے ہیں،
اور اس کے پڑوسیوں کی بھی حفاظت فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ، کیا خوبصورت عمل ہے کہ بندے کی بھی حفاظت ہوتی ہے، اہل و عیال کی بھی، اور قریب کے گھر والوں کی بھی حفاظت ہو جاتی ہے اس کے اندر۔ اس لیے اس عمل کو بہت اہتمام سے کرنے کی ضرورت ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک اجنبی آیا اور اس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا، اے اللہ کے حبیب السلام، میرے رزق میں برکت نہیں ہے۔ یہ وہ شکایت ہے جو ہر بندہ ہی تقریباً آج کر رہا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ آیت الکرسی کہاں گئی؟ اگر تم آیت الکرسی پڑھ لو گے تو اللہ تمہارا کھانے اور سالن کے اندر برکت عطا فرما دیں گے، یعنی تم جتنا پکاؤ گے اہل خانہ اس کو سیر ہو کر کھائیں گے، ان کو کمی نہیں محسوس ہوگی۔ ہم اپنے وسائل کی کمی کا تو شکوہ کرتے رہتے ہیں، تنخواہ تھوڑی ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، اس طرف دھیان نہیں جاتا کہ ہم آیت الکرسی پڑھیں تاکہ ہمارے رزق میں برکت پیدا ہو جائے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، آیت الکرسی پڑھنے والے کو اللہ شکر کرنے والا دل، صدیقین کے اعمال اور نبیوں جیسا اجر عطا فرماتے ہیں۔ کتنی بڑی نعمتیں ہیں جو مل رہی ہیں۔ شکر کرنے والا دل، صدیقین کے اعمال اور نبیوں کے جیسا اجر عطا فرماتے ہیں۔ نبی اسلام نے ارشاد فرمایا کہ آیت الکرسی عرش کے خزانوں میں سے ایک بڑی نعمت ہے جو کسی نبی کو نہیں ملی، صرف اللہ نے مجھے عطا فرمائی۔ یعنی یہ انعام اللہ نے فقط اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا تاکہ ان کی امت اس سے نفع اٹھائے، کسی اور نبی کو نہیں ملی۔ اب آپ بتائیے یہ کتنا بڑا عمل ہے جس کو کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ نبی اسلام نے ایک صحابی سے پوچھا کہ قرآن مجید کی عظیم ترین آیت کون سی ہے؟ ان کا جی آیت الکرسی۔ تو نبی اسلام نے فرمایا، مبارک ہو، اللہ تمہیں نے جو علم دیا ہے اس میں برکت ہو۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اسم اعظم 3 صورتوں میں ہے، ایک سورہ بقرہ، دوسرا سورہ آل عمران اور تیسرا سورہ طٰہٰ۔ تو ایک بزرگ فرماتے ہیں میں نے غور کیا کہ یہ کون سا اسم اعظم ہو سکتا ہے، تو مجھے یہ محسوس ہوا کہ سورہ بقرہ میں آیت ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اور سورہ آل عمران میں ہے الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اور سورہ طٰہٰ کے اندر آیت ہے وَأَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ میرا یہ گمان ہے کہ الحی القیوم یہ اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم ہے، اس لیے ہم نے محراب میں یا حی یا قیوم لکھ کے لگایا ہے کہ بعض مفسرین کے نزدیک یہ اسم اعظم ہے۔ ہمارے بزرگوں نے اس کو مزید آگے نکھارا، وہ فرماتے ہیں کہ نہیں، جو اسم اللہ ہے وہ اسم اعظم ہے۔ بہرحال یہ قرآن مجید کی عظیم ترین آیت ہے اور وہ خاص نعمت ہے جو اللہ نے فقط اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی، کسی اور نبی کو عطا نہیں کی گئی، اور نبی علیہ السلام نے ہم تک یہ امانت پہنچا دی۔ ہمارا حال دیکھو کہ ہم اس عمل کی طرف دھیان ہی نہیں کرتے، سوچتے ہی نہیں۔ اللہ تعالی ہمیں باقاعدگی کے ساتھ اس عمل کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دعا سے پہلے توبہ کے کلمات پڑھائے جاتے ہیں، سچے دل کے ساتھ پڑھ لیجئے۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ یہ کلمات پڑھتے جائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ
محمد الرسول اللہ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ان کلمات کو پڑھنے سے ہم تو بتائے ہو چکے ہیں 5 اعمال ہیں، ان کو کریں گے تو اللہ تعالیٰ دل کو منور کریں گے۔ پہلا عمل ہے 100 مرتبہ استغفار پڑھنا صبح و شام۔ دوسرا عمل ہے 100 مرتبہ درود شریف پڑھنا۔ تیسرا عمل ہے قرآن مجید کی تلاوت روزانہ کرنا۔ چوتھا عمل ہے چلتے پھرتے ہر وقت دل میں اللہ کو یاد کرنا۔ اور 5واں ہے مراقبہ کرنا۔ مراقبہ تمام اعمال کا لب لباب اور نچوڑ ہے۔ طریقہ بہت آسان ہے۔ جب صبح و شام نماز پڑھ کے فارغ ہوں تو تھوڑی دیر کے لیے اللہ سے لو لگا کے بیٹھیں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرے دل کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے، اور میرا دل اللہ 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 بول رہا ہے، میں سن رہا ہوں۔ زبان سے نہیں پڑھنا، دل پڑھ رہا ہے، میں سن رہا ہوں، یہ گمان کرنا ہے۔ اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے انا عند ظن عبدی بی، میں بندے کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق معاملہ کرتا ہوں۔ جب بندہ یہ گمان لے کے بیٹھتا ہے تو کچھ ہی دنوں میں اس کے دل میں اللہ کی ایسی محبت پیدا ہوتی ہے کہ اس کو محسوس ہوتا ہے کہ میرے دل سے اللہ 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 کی آواز آ رہی ہے۔ وہ جن کا عشق صادق ہے وہ کب فریاد کرتے ہیں، لبوں پہ مہر خاموشی دلوں میں یاد کرتے ہیں۔ ہم بھی اپنے اللہ کو اپنے دلوں میں یاد کریں۔ اللہ ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے۔